أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. گزشتہ کئی درسوں میں طہارت کے مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج ہم پڑھیں گے کہ وضو کن کن امور سے ٹوٹ جاتا ہے. پہلے تھا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کے واجبات، فرائض، ارکان کیا ہیں، اور پھر غلط جو چیزیں کوئی پلید ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں، کیا کیا چیزیں ناپاک پلید ہیں، اور کوئی چیز پلید ہو جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور آج کا آغاز جو ہے وضو ٹوٹتا کن کی چیز ہے. ہمارے یہاں پاک و ہند کا ماحول کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ہم ہر بات وضو ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا، حج پہ دم آ گیا، ہر چیز پہ کچھ نہ کچھ ڈالتے چلے جاتے ہیں، جبکہ کچھ امور ایسے ہیں کہ ان سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہ ان سے احرام پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ ان سے وضو پہ اثر پڑتا ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے ہی کچھ نہ کچھ شامل کیے چلے جاتے ہیں. جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا جائز کیا ناجائز، تو بڑا محفوظ سا، محدود سا، سادہ سا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو اسی سلسلہ میں پہلی بات کہ طہارت آپ نے حاصل کر لی، وضو سے، تیمم سے، غسل آپ نے کر لیا، سارے معاملات جو ہیں وہ طہارت کے ٹھیک ہو گئے. اب آدمی طہارت سے کب نکلے گا؟ یہ نہیں ہے کہ یہ ہو گیا وضو ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا وضو ٹوٹ گیا، بلکہ وضو ٹوٹنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسباب بتائے ہیں. اور وہ اسباب کیا کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا سبب ہے آدمی کی شرمگاہ سے، آگے سے یا پیچھے سے کوئی چیز خارج ہو. کوئی چیز خارج ہو. اب ظاہر ہے کہ شرمگاہ سے مرد ہیں، عورت ہیں، آگے سے پیچھے سے کیا خارج ہو سکتا ہے؟ عام طور پر دو چیزیں معروف ہیں، وہ ہے پیشاب اور پخانہ. ما خرج من السبیلین، ان دو چیزوں سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پیشاب کر لے گا، روزہ وضو ٹوٹ گیا، روزہ نہیں وضو ٹوٹ گیا. اور اگر کوئی قضاء حاجت کرتا ہے تو بھی وضو ٹوٹ گیا. ان دو چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور پاخانہ سے وضو کے ٹوٹنے کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے. مثلا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، جس کا تھوڑا سا حصہ میں نے پڑھا ہے، جس میں اللہ نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اسی آیت میں تھوڑا آگے جا کے وضو کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، یعنی وضو ٹوٹا ہوا کب ہے، ٹوٹ کب گیا، اس میں ہے او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص بول و براز کر کے آئے. غائط کا معنی ہے پاخانہ کر کے، قضاء حاجت کے بعد. اگر کوئی قضاء حاجت کر کے آتا ہے تو اسے بھی وضو کرنا ہوگا، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا. تو قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر موجود ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور جس چیز سے غسل واجب ہو جاتا ہے اس سے ضروری نہیں ہے کہ وضو کرنا بھی واجب ہو جائے، بلکہ وضو
بعد میں آتا ہے، پہلے غسل ہے۔ اگر کوئی آدمی جماع کرتا ہے اس کو غسل کی ضرورت ہو گئی یا نہیں؟ وضو باللولا اس کا ضروری ہو گیا۔ وضو بھی سمجھے کہ جماع سے وضو ٹوٹ گیا، احتلام ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، ان دونوں پر غسل کرنا بھی واجب ہے۔ حیض آ گیا، وضو ٹوٹ گیا، غسل کرنا بھی واجب ہے۔ اور اگر بول و براز، پیشاب پخانہ آ گیا تو اس پہ غسل نہیں ہے، لیکن وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ جس طرح قرآن کریم میں یہ الغائط کا لفظ ہے، بول و براز یا پخانہ قضاء حاجت، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ کنایا ہے۔ الغائط کنایا ہے کہ آدمی کا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے قضاء حاجت سے۔ اور یہ بات حدیث شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے معروف، صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث کی دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقبل صلاة من احدث حتی یتوضا، جب آدمی وضو ٹوٹ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ احدث، حدث جس کو حدث لاحق ہو جائے اس کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کرے۔ حضر موت کا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ حضر موت یمن میں معروف ہے نا، حضرمی حضر موت کے لوگ ہوتے ہیں، حضر موت یمن میں ہے۔ یمن کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا، وہ کہنے لگا مل حدث یا ابا ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، بیان کی، تو اس حضرمی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدث کیا ہے؟ کہتے ہو کہ جس کو حدث لاحق ہو جائے وہ وضو کرے، جب تک وضو نہ کرے تب تک اس کی نماز نہیں ہوگی، تو حدث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا فساء او ذرات، ہوا کا خارج ہونا، چاہے وہ آواز سے خارج ہو یا بغیر آواز کے، دونوں شکلوں میں، آواز سے خارج ہو یا بغیر، فساء بغیر آواز کے اور ذرات آواز کے ساتھ۔ اگر ہوا خارج ہو جائے تو یہ ہے حدث، یعنی پیشاب اور پخانہ دو ہو گئے، اب یہ تیسری چیز کون سی آ گئی؟ ہوا۔ ہوا کا خروج آواز سے ہو بلا آواز ہو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک دوسری حدیث ہے، اور وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت رجلا مذاء، میں آدمی ایسا تھا کہ مجھے مزی بہت آتی تھی۔ اور مزی کی تفصیل پہلے ذکر کی ہے کہ تین چیزیں آدمی کے، مرد کی شرمگاہ سامنے والی سے نکلتی ہیں، اور ان میں سے مزی جو ہے وہ تو مردوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، منی اور مزی وہ تو دونوں کو ہوتی ہے۔ عموماً تیسری چیز ہے ودی، منی، مزی اور ودی۔ ودی جو ہے وہ عموماً مردوں کے ساتھ خاص ہے، منی اور مزی جو ہے وہ دونوں کے لیے ہے۔ اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تندرست، توانا، صحت مند آدمی تھا، اور مجھے اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کرتے، ہنستے کھیلتے مزی جو ہے وہ نکلتی تھی، یعنی پیشاب والے راستے سے سفید رنگ کا لیسدار قطرہ سا نکلتا ہے، لیکن بغیر ٹپک اور لذت کے، وہ جو منی کے نکلنے کا اندازہ وہ نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ داماد ہوں، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ میری بیوی تھی، تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہوں کہ میں بڑا مزی والا آدمی ہوں اور میں کیا کروں۔ کہتے ہیں فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَن يَسْأَلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ایک ساتھی مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کہا کہ تم میرے لیے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں عموماً لوگ کہتے ہیں جی میرے سوال معلوم کر دیں، خود بھی معلوم کر سکتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں کرتا، کوئی جان پہچان ہے یا کیا وجہ ہے، کیا کوئی کہے گا۔ حالانکہ دینی مسئلہ ہے، کوئی حرج نہیں ہوتا، آدمی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ مان، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے پوچھ دیجئے۔ انہوں نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ الوضو، اس میں صرف وضو ہے، غسل نہیں۔ انہیں شک ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ چونکہ منی جیسا قطرہ ہوتا ہے مزی کا بھی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پہ غسل واجب ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، فیہ الوضو، اس میں صرف وضو ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ مزی کا قطرہ نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ گیا۔
ہوا سے، پیشاب سے، پخانہ سے، اور چوتھی چیز مزی سے۔ مزی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ایک حدیث اور ہے جو کہ حسن درجے کی ہے، سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند امام احمد، دار قطنی، صحیح ابن خزیمہ، حدیث کی کافی ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے اور قابل عمل بھی ہے۔ اس میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا فی سفر، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فَأُمِرْنَا أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جِنَابَةٍ، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جو موزے پہنے ہوئے ہیں، وضو کر کے موزوں کے اوپر جو ہم مسح کرتے ہیں، باوضو ہو کر موزہ یا جراب پہن لیں تو اس کے لیے مقیم کو 24 گھنٹے، ایک دن اور ایک رات، اور مسافر کو 72 گھنٹے، 3 دن اور 3 راتیں وہ نکالے نہیں، جب وضو کرے صرف گیلا ہاتھ موزے کے اوپر سے گزار دیں، جس کو مسح کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں مسح کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہم 3 دن اور 3 راتیں اپنے موزوں پر مسح کریں، انہیں نکالیں نہیں، الا من جنابہ، سوائے اس کے کہ اگر جنابت ہو جائے، احتلام ہو جائے تو ذرا غسل واجب ہو گیا۔ اب غسل کرے گا تو وہ جرابیں کیسے رکھے گا اور موزے کیسے رکھے گا؟ غسل کے سوا کسی دوسرے ذریعہ سے وضو ٹوٹے تو ہم وہ موزے نہیں نکالیں گے، جرابیں نہیں نکالیں گے۔ لیکن کن کن سے نہیں نکالیں گے آگے، وَلَكِن مِّن بَوْلٍ او نوم او غائط، پیشاب سے، پاخانہ سے اور نیند سے۔ اب 5ویں چیز کون سی آ گئی؟ نیند۔ بول براز کا تو پہلے بھی ذکر ہے نا، اب نیند ایک آ گئی کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگ خاص طور پر آپ دیکھیں گے حرم شریف میں آئے ہوئے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، کوئی بڑی عمر کے، کوئی چھوٹی، کچھ بھی ہیں، وہاں سوئے ہوئے ہیں، اقامت ہوئی اٹھ کے جماعت کے ساتھ، اللہ اکبر، اتنی پرواہ نہیں کہ مجھے وضو کر کے آنا چاہیے، نہیں، جماعت کھڑی ہو گئی اب، اللہ اکبر۔ حالانکہ نیند ناقض وضو ہے، نیند مطلق، آپ نے یہ نہیں کہا کہ نیند چھوٹی ہوئی، نیند بڑی ہوئی، نیند لمبی ہوئی، نیند کیسے، اگر صحیح معنوں میں نیند ہے۔ ایک ہوتا ہے اونگ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ البقرہ آیت نمبر 255 جو آیت الکرسی ہے اس میں فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اونگ ہے کہ آدمی سویا ہوا بھی لگتا ہے اور جاگ رہا ہے، یعنی ذرا بھی آہٹ ہو تو اسے معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس پہ نیند کا غلبہ ہے، یہ غلبہ ہے، سویا ہوا نہیں، اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن نیند آ گئی تو وضو ختم ہو گیا۔ اس جگہ یہاں جو نوم ہے اس سے مراد مطلق نیند ہے، اونگ اس سے مراد نہیں، اور نیند کے لیے جو بہت ساری شکلیں بتائی جاتی ہیں وہ کوئی اتنی شرائط یا اتنی اس میں کوئی بات نہیں ہے، نیند ہے، نیند آ گئی، لیٹے کو آ گئی، بیٹھے کو آ گئی۔ بعض دفعہ آدمی بیٹھے ہوئے خراٹے مارتا ہے یا نہیں، بیٹھا ہوا ہے اور خراٹے بھی چھوڑ رہا ہے، تو وہ نیند ہے، خراٹے جاگتا وہ آدمی تو نہیں مار سکتا نا۔ تو جب خراٹے کی نوبت بیٹھے کو آ جائے تو سمجھے کہ وہ سو گیا ہے۔ بعض لوگ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے اور پھر اس طرح وضو ٹوٹے گا ہی نہیں، اگر بیٹھا ہوا ایسا اطمینان سے بیٹھ گیا ہے، سیٹ ہو کے بیٹھ گیا ہے اور نیند غالب آ گئی، خراٹے تک مارتا رہا، اس کا وضو ختم ہو گیا، اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کرے۔ یہ مختلف احادیث کی کتابوں میں سے ترمذی شریف کی یہ روایت اس طرح ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اور نسائی میں ہے ثلاثۃ ایام بلیالیہن، یعنی فرق کوئی خاص نہیں ہے، وہاں ہے ثلاثۃ ایام ولیالیہن اور یہ ہے ثلاثۃ ایام بلیالیہن، معنی وہی ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں 72 گھنٹے۔ اور یہاں من غائط و بول و نوم تینوں چیزیں وہی ذکر کی گئی ہیں، الا من جنابہ۔ اور ایک حدیث اور ہے جس میں وضو کرنے کا ذکر ملتا ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وہ ہے حدیث عبداللہ بن زیاد رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، ایک آدمی کی شکایت کی، الذی یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، اس نے یہ شکایت کی تھی اپنی طرف سے، اسے خیال آتا رہتا تھا کہ جیسے میرے پیٹ سے کچھ نکلا ہے نماز کے دوران ہی۔ آدمی ظاہر ہے کہ محسوس کرتا ہے کہ پیٹ میں کچھ حرکت ہوئی ہے، شاید ہوا نکل گئی، تو اس کو یہ پریشانی بنی رہتی تھی۔ کسی کے آگے اس نے شکایت کی کہ مجھے یہ ہوتا ہے، تو معنی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر بتایا جائے کہ یہ کیا ہے یا اس کا حکم کیا ہے۔ کہا لا ينفتل او لا ينصرف، اگر صرف خیال آ رہا ہے تو وہ نماز چھوڑ کے جائے نہیں، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، جا اسے آواز آ جائے، ہوا آواز کے ساتھ نکلی، آواز آ گئی نکل جائے، بات ختم ہو گئی نماز چھوڑ دے، یا وہ بدبو محسوس کر لے کہ میری ویسے صرف فکر یا وہم نہیں ہے بلکہ واقعی بدبو آ گئی ہوا نکلی ہے، آواز آ گئی ہوا نکلی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہ صرف وہم کی وجہ سے نہ نکلے کہ شاید ہوا نکل گئی ہے، ایسا نہ ہو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اثر بھی ہے، اس میں ہے کہ منی، مزی اور ودی، انہوں نے ان تین چیزوں کا ذکر کیا کہ جو آدمی کے آگے والی شرمگاہ سے یہ چیزیں تینوں نکلتی ہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ تو فرمایا اما المزی والودی، مزی اور ودی یہ دو چیزیں جو ہیں فَإِنَّهُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأَ، ان سے آدمی صرف استنجا کرے اور وضو کر لے، استنجا کرے وضو کر لے۔ اما المنی فَفِيهِ الْغُسْلُ، لیکن اگر منی نکلے گی تو پھر اس پر غسل کرنا واجب ہوگا، وہ ظاہر ہے کہ وہ احتلام سے نکلتی ہے یا جماع سے نکلتی ہے، اس میں غسل ہے۔ باقی دو چیزیں منی اور ودی اور مزی، ان دونوں میں صرف وضو ہے۔ اور جو نیند کا ذکر آیا ہے، اس نیند کی کچھ تفصیل دوسری حدیث میں آتی ہے کہ اگر ایک آدمی نیند میں غرق ہے اور اسے اپنے دائیں بائیں کا ہوش نہیں ہے، یہ صحیح معنی میں نیند میں غرق ہوا نا، یہاں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، کوئی کون آ رہا ہے جا رہا ہے، بغیر آہٹ کے آدمی گزر، اسے پتہ نہیں چلتا۔ جو اونگ والا ہے اسے پتہ چلتا ہے، ذرا آہٹ ہوئی وہ فٹ آنکھ کھول کے دیکھ لے گا، پھر بند کر لے گا، کیونکہ وہ نیند کا اس کی غلبہ ہے، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے اور ہوش میں ہے۔ اگر ایسی نیند میں غرق ہے جس کے ساتھ اسے ادراک، یعنی دائیں بائیں کیا پیش آ رہا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ نیند جو ہے اسے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس حوالہ انہوں نے وہی صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ والی حدیث کا دے دیا جو کہ پہلے یہاں گزری ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو کہ حسن درجے کی ہے، اور سنن ابو داود میں اور سنن ابن ماجہ میں، حدیث کی ان دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکاء السح العینان، شرمگاہ کا تسمہ آنکھیں ہیں، شرمگاہ کا تسمہ آنکھیں ہیں۔ شرمگاہ کا تسمہ آنکھیں کیسے ہیں؟ آدمی کی آنکھیں کھلی ہیں، ہوش حواس میں ہے، اسے معلوم ہے کہ کوئی ہوا نکل رہی ہے نہیں نکل رہی، پیشاب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس کو تو واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے نا۔ آنکھیں بند ہو گئی، سو گیا، جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے اور اس کا سارا جسم جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو ایسی شکل میں وہ اس کا جو تسمہ ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، ایسی شکل میں اس کا تسمہ ڈھیلا ہو گیا، اس کی ہوا نکلی ہے یا نہیں اسے معلوم نہیں ہوگا۔ اور سیدھی بات ہے، سوئے ہوئے کو کیا معلوم ہے کہ ہوا نکلی نہیں نکلی، وہ تو سویا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ وکاء السح العینان، شرمگاہ کا تسمہ آنکھیں ہیں، یعنی آنکھوں سے جاگ رہا ہے تو پتہ ہے کہ شرمگاہ سے کوئی چیز نہیں نکلی۔ فمن نام فلیتوضأ، اگر کوئی سو جائے تو سمجھے کہ اس کا وہ تسمہ کھل گیا، کیا نکلا کیا نہیں نکلا اسے کچھ معلوم نہیں، لہذا وہ وضو کرے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور اس کتاب کے مؤلف کے بھی وہ بزرگ اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ نیند مطلق وضو توڑ دینے والی چیز ہے،
یعنی اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ نیند ایسی اونگ الگ چیز ہے، وہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نیند ہے، اب خراٹے بھی نہیں مار رہا لیکن وہ بے ہوش ہوا سویا پڑا، خراٹے تو ہر آدمی مارتا بھی نہیں نا، کئی لوگ ہیں وہ جتنا لمبا چاہے سو لے خراٹے نہیں آتے۔ خراٹے کے لیے خاص جسم ہے، خاص وضع ہے، گلے میں گوشت زیادہ ہو جاتا ہے، کوئی ویسے موٹا تازہ ہے اس کو بھی ہو جاتا ہے، تو کسی کو خراٹے نہیں بھی آتے لیکن سویا ہوا ہے۔ اگر سویا ہوا ہے، علامہ البانی کہتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سویا ہوا ہے، اس کا وضو سمجھ لے ٹوٹ گیا۔ اور یہ جو مختلف قیدیں لگائی جاتی ہیں کہ ایسا سویا، ایسا سویا، ایسا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان ابن اسال رضی اللہ عنہ والی حدیث میں کہا کہ وضو کرے، جو سو گیا وضو کرے۔ آپ نے نہیں کہا کیسے سویا، آپ نے کوئی شرط نہیں بیان کی، کوئی قید نہیں لگائی کہ ایسا سویا ایسا سویا، آپ نے فرمایا جو سو گیا وہ وضو کرے۔ تیسری چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے زوال عقل، یعنی آدمی کے ہوش ٹھکانے نہ رہیں۔ اب سونے سے بھی ہوش ختم ہو گیا نا، نہیں پتہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ شراب پینے والے کے ہوش قائم رہیں گے؟ اس کے تو بالکل ہی گئے، اس کو تو یہ نہیں معلوم کہ یہ میری ماں ہے یا بیٹی ہے، بہن ہے، کون ہے، اس کے لیے تو عورت ہے بس۔ اسی طرح اگر آدمی کسی کو کوئی ایسی چوٹ لگ گئی جس سے آدمی غش کھا کے گر گیا، غش کھانا عقل کا زائل ہونا ہے، یہ کوما میں چلا گیا، اس کی بھی عقل غائب ہو گئی۔ اس طرح کی مختلف شکلیں جس سے بھی عقل زائل ہو جائے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایک آدمی کو بے ہوشی ہوئی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بے ہوشی ہوئی اور پھر ہوش آ گیا۔ یہ ایکسیڈنٹ میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا، 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے آدمی بے ہوش ہوا، پھر ہوش آ گیا، خود ہی ہوش آ گیا۔ وہ اللہ رب العزت کا یہ بھی ایک نظام ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے وقت آدمی کے ہوش نہیں ہوں گے، اگر ہوش ہوں گے تو تکلیف بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہوش اڑا دیتا ہے، اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، گزر گیا، 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ میں آدمی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو ہوش اس کا ایک مرتبہ ختم ہوا، یہ اگر باوضو تھا تو اس کا وضو ختم ہو گیا۔ نماز پڑھنی ہے تو نئے سرے سے وضو کرے۔ امام ابن رشد بدایت المجتہد نام کی ان کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات علم میں ہونی چاہیے کہ تمام جمہور علماء، یعنی جو علماء کی اکثریت ہے، انہوں نے کسی بھی طریقے سے جب عقل غائب ہو جائے، عقل زائل ہو جائے، تو انہوں نے اس سے وضو کرنے کا کہا ہے۔ وہ طریقہ چاہے کوئی بھی ہو، آدمی کو غش کھانے کے نتیجہ میں ہو، آدمی کو پاگل پن کا دورہ پڑے، وہی ہوش ختم ہو گیا، یا کوئی نشہ آور چیز پی لے اس سے بھی ہوش ختم ہو گیا، کسی بھی طریقہ سے ہوش ختم ہو گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو وضو کرنا چاہیے۔ اور جتنے بھی یہ علماء کہتے ہیں کہ آدمی کو ہوش نہ رہے، بے ہوشی کے بعد وضو ضروری ہے، ان سب نے دلیل نیند ہی کی ہے، ان سب کی دلیل نیند ہی ہے، کیونکہ نیند سے اٹھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں جو سو گیا اس کا وضو ختم ہے، جو بے ہوش ہو گیا اس کا بھی وضو ختم ہے، کیونکہ سوئے کو بھی ہوش نہیں اور ان دونوں تینوں شکلوں میں بھی آدمی کو ہوش نہیں رہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نیند وضو کو واجب کر دیتی ہے تو اسی طرح جو بھی کوئی دوسرا ذریعہ ہے جس سے آدمی کا ہوش ختم ہو جاتا ہے اس سے بھی وضو واجب ہو جائے گا۔ اور نیند سے وضو واجب کیوں ہوتا ہے؟ جسم بوجھل ہو گیا، غلبہ آ گیا، اب پتہ نہیں ہے کہ ہوا نکل گئی نہیں نکل گئی، وضو ختم ہو گیا۔ اسی طرح جب وضو ختم ہوتا ہے جسم اور طبیعت کے بوجھل ہونے سے، تو جب آدمی کسی سبب سے اس کی عقل زائل ہو گئی تو اب اسے کیا معلوم ہے کہ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا۔ چوتھی چیز ہے بغیر کسی حائل کے شہوت کے ساتھ شرمگاہ کو ہاتھ لگانا۔ اب یہ ساتھ دو چیزیں ہیں، بغیر حائل کے، یعنی کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگ گیا کوئی بات نہیں، حائل درمیان میں ہے کپڑا، بغیر حائل کے اور ایسے بے احتیاطی میں ہاتھ لگ گیا، بے احتیاطی میں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض اہل علم اس کو بھی کہتے ہیں کہ وضو توڑ دیتا ہے، لیکن خاص طور پر اگر آدمی شہوت سے، یعنی اب شہوت کے نظریہ سے اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگائے گا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔
اور اس سلسلہ میں دو طرح کی حدیث ہیں. ایک حدیث ایک خاتون ہیں بسرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. اب ظاہرہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے تھے، واعظ کیا کرتے تھے، واعظ عورتیں بھی سنتی تھیں، مرد بھی سنتے تھے. خاتون نے ایک حدیث یاد رکھی ہوئی ہے جس کا تعلق شرمگاہ کے چھونے سے ہے. کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا، آپ فرما رہے تھے اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضا، تم میں سے جب کوئی مرد اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ پھر وضو کرے. یعنی اگر کسی نے شرمگاہ کو چھوا تو وہ وضو کرے. یہ حدیث صحیح ہے. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مستدرک امام حاکم، کافی ساری حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے. اس حدیث کی روح سے کہا جاتا ہے کہ جس نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا اس کا وضو ٹوٹ گیا. لیکن شرط یہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے دوبارہ ہاتھ لگانے سے آدمی کو موقع لگتا ہے نماز میں، مسجد میں، تو یہ کپڑے کے اوپر سے بغیر حائل کے ہاتھ لگے اور بغیر شہوت کے لگے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو حائل کے بغیر لگے تو ٹوٹ جائے گا، حائل اوپر سے لگے تو پھر نہیں ٹوٹے گا. اور شہوت سے لگے تو ٹوٹ جائے گا، بغیر شہوت کے لگ گیا اچانک تو بعض اہل علم کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا. اور اس موضوع کی دوسری دلیل جو کہتی ہے کہ ہر حال میں شرمگاہ کو ہاتھ لگے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ دوسری حدیث ہے حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے جبکہ آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، بدو ٹائپ آدمی لگ رہا ہے، بدوی کہتے ہیں، بدو تھا جو عرابی ہوتے ہیں صحرا میں جنگل میں رہنے والے، ہم جس کو دیہاتی کہتے ہیں. دیہاتی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ما تری فی مس الرجل ذکرہ بعد ان یتوضا، اے اللہ کے نبی اگر کوئی آدمی وضو کرنے کے بعد اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل ہوا الا بضعۃ منک، وہ شرمگاہ بھی تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہی ہے، شرمگاہ بھی تو تمہارے جسم کا حصہ ہی ہے. تم اپنے چہرے کو ہاتھ لگاتے ہو، بازو کو ہاتھ پہ لگاتے ہو، جسم پہ لگاتے ہو، تو شرمگاہ بھی تمہارے جسم کا حصہ ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی شہوت نہیں اور کپڑے کے اوپر سے ہے، کوئی بات نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر جان بوجھ کر شہوت سے اور جان بوجھ کر کپڑے کے بغیر، اب شلوار یا پاجامے کے اندر ہاتھ سے داخل کر کے کرے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. یہ دو حدیثیں ہیں. بعض علماء نے مطلق لے لیا کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ہاتھ لگنے سے، ہر حال میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ نے لے لیا کہ ہر حال میں وضو نہیں ٹوٹتا. دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں، لیکن ان دونوں حدیثوں کو بہترین طریقے سے جمع کیا بعض علماء نے. کہا کہ اگر پردے کے اوپر سے، کپڑے کے اوپر سے لگے تو نہیں ٹوٹتا، ننگے ہاتھ لگائے گا تو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے گا تو ٹوٹ جائے گا، بغیر شہوت کے لگے گا تو نہیں ٹوٹے گا. اس طرح دونوں قسم کی احادیث کو یک وقت جمع کیا جا سکتا ہے. پانچویں چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے اونٹ کا گوشت کھانا. آپ بکری کا گوشت کھاتے ہیں، آپ مرغی کا گوشت کھاتے ہیں، آپ گائے کا گوشت کھاتے ہیں، ان گوشتوں سے آپ کے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹ یا اونٹنی ہے، اونٹ کا گوشت کھائیں گے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو وضو کرنا پڑے گا. اور اس کی دلیل ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جس میں وہ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوضوء من لحوم الابل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہم اونٹوں کے گوشت کے بعد وضو کر لیں؟ فقال توضؤ منها، اونٹوں کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لو. وسئل عن لحوم الغنم، بکریوں کے گوشت سے وضو کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا لا توضؤ منها، اس سے وضو نہ کرو. بکری، بھیڑ، مرغی، گائے، صرف اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹتا ہے. اسی طرح کی دوسری ایک حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اتوضأ من لحوم الغنم، کیا میں بکری کے گوشت سے وضو کروں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان شئت فتوضا، تم چاہو تو وضو کر لو، وضو ہوتے ہوئے بھی وضو آدمی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان شئت فتوضا و ان شئت فلا توضا، چاہو تو وضو کر لو، چاہو تو وضو نہ کرو، یعنی تمہیں گنجائش موجود ہے آپشن۔ قال اتوضا من لحوم الابل، اے اللہ کے نبی کیا میں اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؟ تو فرمایا نعم فتوضا من لحوم الابل، ہاں اونٹ کے گوشت سے کھانے کے بعد وضو کرو۔ یہ حدیثیں دونوں جو ہیں، پہلی حدیث بھی اور یہ حدیث بھی، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ پہلی حدیث ابو داود، ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن کبریٰ بیہقی میں ہے، اور یہ دوسری حدیث جو ہے یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث۔ اب ان دونوں میں فرق واضح ہے، اور اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ حدیث میں ایسی کوئی وجہ ذکر نہیں ہوئی کہ اونٹ میں کیا ہے اور بکری میں کیا نہیں، لیکن اگر آپ ایک حدیث اور ہے وہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فرق کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں پوچھا گیا یا رسول اللہ انصلی فی مرابض الغنم، کیا ہم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیں؟ بکریوں کا باڑہ ہے، وہاں کوئی جگہ ہے پاس میں، بکریاں بھی کھیل کود رہی ہیں، نماز پڑھ لیں؟ تو فرمایا پڑھ لو۔ پوچھا گیا انصلی فی مبارک الابل، کیا ہم اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیں؟ فرمایا لا، نہیں اونٹوں کے باڑے میں نہیں۔ اب یہ دو فرق ہے دونوں کا، اونٹ بھی جانور حلال، بکری بھی جانور حلال، دونوں ایک جیسے جانور ہیں حلال ہونے کے اعتبار سے، لیکن فرق کیوں کیا گیا؟ فرق کا پتہ چلتا ہے کہ بکری، بھیڑ چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، اونٹ بہت بڑا جانور ہے۔ دوسرا، اونٹ کی فطرت میں شر پایا جاتا ہے، عام جانور میں یہ بات نہیں ہے، اونٹ کی فطرت میں شر پایا جاتا ہے، اور اس کے شر کا کس وقت ظہور ہو جائے، آدمی نماز پڑھنے لگا ہے، گردن کو پکڑے اور یہ تو آرام سے اٹھا کے باہر مارے گا، باڑے کو اٹھا کے بندے کو ایسے پھینکے، اونٹ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اتنا بڑا جانور ہے۔ جب اس میں شر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا گوشت کھانے سے بھی اثر ہو جاتا ہے۔ حرام نہیں کہا، لیکن کہا کہ گوشت کھا کے وضو کر لو تاکہ تم سے شر کا اثر نکل جائے۔ یہ ہے فرق اونٹ کے گوشت میں اور عام بھیڑ بکری کے گوشت میں، کہ اونٹ کا گوشت کھائیں تو وضو کریں، اور بھیڑ بکری کا گوشت کھائیں تو وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اونٹ کے کئی واقعات سننے میں آتے ہیں کہ اگر کسی کے بیر پڑ جائے، کسی سے دشمنی دل میں رکھ لے تو یہ اس سے مارے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اس میں شر کی باتیں جو ہیں، خاص طور پر اونٹوں والے لوگ جو ہیں، اونٹوں سے تعلق رکھنے والے، جیسے آپ کے میں ہے راجستھان کا علاقہ ہے اونٹوں کا، ہمارے یہاں سندھ کا علاقہ ہے اونٹوں کا، تو یہ علاقے یا ان علاقوں کے لوگ جن کا اونٹوں سے تعلق ہوتا ہے، وہ اس طرح کی کئی باتیں بتاتے ہیں کہ اس کے دل میں ایک شر ہے، اگر کسی کے خلاف ہو گیا، دماغ میں بٹھا لی بات، تو اب وہ جب تک اپنا بدلہ نہیں لے گا اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ اب وضو کرنا کن کن کاموں کے لیے واجب ہے؟ یعنی وضو تو 24 گھنٹے رکھے آدمی، ثواب ہی ثواب ہے، مستحب ہے کہ آدمی ہر حال وضو میں رہے، لیکن واجب نہیں۔ کچھ کاموں کے لیے وضو کرنا واجب ہے، کچھ کاموں کے لیے مستحب ہیں، آپ کی مرضی کرے نہ کریں۔ کن کے لیے واجب ہے؟ وہ دو کام ہیں، دو کاموں کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ ان میں سے پہلا کام جو ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے لیے وضو واجب ہے، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گزرا نا کہ جب تک اگر آدمی کو حدث لاحق ہو جائے، کچھ ہوا نکل گئی، بول و براز کر لیا، جب تک وہ وضو نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو وضو کو واجب کرنے والی چیزیں جن سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے نماز، اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے جو ابھی میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے لگو تو وضو کر لو، فاغسلوا وجوہ، وضو کا انداز بتایا کہ اپنے
چہروں کو دھوو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھوو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دو۔ وضو کا پورا طریقہ جو ہے وہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے لا تقبل صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک جس کا وضو ٹوٹ جائے اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک وہ وضو نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک تیسری حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، اس میں کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ کسی کی نماز قبول نہیں کرتا بغیر طہارت کے، یعنی بغیر وضو کے اللہ کسی کی نماز قبول نہیں کرتا۔ ولا صدقۃ من غلول، اور اگر کوئی خیانت کر کے مال آیا، یہ جو دشمنوں کا مال آیا کرتا ہے مال غنیمت، اس میں سے خیانت کر کے الگ لے گیا، اب اس میں سے اگر وہ صدقہ کرے گا تو اللہ اس کا صدقہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ چوری کا مال چوری کر کے مال لائے اور لا کے مسجد میں لگا دے کہ مجھے ثواب ہوگا، ثواب ایسے چوری کا مال ہے۔ اسی طرح کسی کا جیب کاٹی ہے، کسی کا دھوکے سے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں، چھین لیے ہیں، اب اس پیسے سے صدقہ دے گا تو صدقہ کیا قبول ہوگا؟ ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہیں اور پاک کے سوا وہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ طہارت اور وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ ولا صدقۃ من غلول، اور نہ ہی اس میں دشمن سے ملی ہوئی غنیمت کے مال میں خیانت کر کے جو آدمی مال کمائے گا، اکٹھا کرے گا، اس میں سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ یہ ہوگی پہلی چیز کہ وضو نماز سے پہلے واجب۔ دوسری چیز کس کے لیے وضو واجب ہے؟ وہ ہے طواف بیت اللہ کے لیے وضو واجب ہے۔ صحیح کے لیے وضو افضل ہے، واجب نہیں، اگر بغیر وضو کے صحیح کر لے گا تو صحیح ہو جائے گی، لیکن طواف کے لیے ضروری ہے، اور اس کی دلیل حدیث شریف ہے مستدرک امام حاکم میں، ترمذی، صحیح ابن خزیمہ، بہقی، دارمی اور معجم طبرانی، حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ کا طواف کرنا گویا کہ نماز ہے۔ جیسے آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا، اسی طرح بیت اللہ کا طواف بھی ہے، لیکن نماز میں باتیں نہیں کر سکتا۔ نماز میں آدمی باتیں تو نہیں کر سکتا نا، نماز میں آدمی باتیں نہیں کر سکتا الا ان اللہ احل فیہ الکلام، طواف میں اللہ نے بات کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اب طواف میں چلتے ہوئے دو آدمی کوئی بات کر لیں، کوئی بات نہیں، لیکن اب اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہم لوگ بار بار آتے جاتے رہتے ہیں، طواف کر رہے ہیں، دو آدمی اکٹھے چل رہے ہیں، پورا وہ 7 چکر گپے مارتے ہی نکال دیں، یہ تو نہیں ہے نا۔ وہ نماز ہے تو کوئی ضروری بات کر لے، ٹھیک ہے، اللہ نے بات کرنا حلال کیا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ سارا ٹائم اپنی باتوں میں گپے مارنے میں نکال دے۔ عبادت ہے، نماز ہے، اس کو پورے احترام کے ساتھ ادا کرے۔ یہ 2 کام ہیں جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے، پہلا نماز اور دوسرا طواف۔ اب کچھ مقام ایسے ہیں کہ جن کے لیے وضو کرنا واجب تو نہیں لیکن مستحب ہے، یعنی اچھا ہے، ثواب ہوگا، آدمی طہارت میں رہے گا، اچھا رہے گا۔ ان میں سے پہلا کام ہے اللہ کا ذکر کرے۔ آدمی چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، جائز، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کہیں بیٹھنا چاہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر اللہ اللہ کرتا ہوں، ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی فرصت ہے، میں ذرا بیٹھ کے مسجد میں یا گھر میں کہیں تھوڑی دیر اللہ اللہ کرتا ہوں، اگر ایسی صورت آ جائے تو اس وقت افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ باوضو، مستحب یہ ہے۔ کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اور اس سلسلے میں حدیث ہے مہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالی عنہ سے
کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں پاس سے گزرا، سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، اور آپ اس وقت وضو کر رہے تھے۔ وضو کے دوران، ہمارے یہاں تو لکھا ہوا نا کہ وضو کے دوران باتیں کرنا منع ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، باتیں کر سکتا ہے، لیکن آپ وضو کر رہے ہیں، انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ جب آپ نے وضو کر لیا تو پھر جواب دیا، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ، مجھے کسی چیز نے روکا نہیں تھا کہ میں تمہیں وعلیکم السلام کہہ کے جواب دے دوں، کوئی چیز مجھے منع کرنے والی نہیں تھی، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں بغیر طہارت کے اللہ کا ذکر کروں۔ اب اللہ کا ذکر یہاں کیا تھا؟ وعلیکم السلام میں السلام اللہ کا اسم گرامی ہے، تم پر سلامتی ہو، یہ بھی تو معنی یہی ہے نا، لیکن السلام، المومن، المہیمن، یہ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، ان میں سے السلام بھی اللہ کا نام ہے۔ جب آدمی وعلیکم السلام کہتا ہے تو اللہ کا ذکر بھی اس میں آ جاتا ہے، سامنے والے کے لیے دعا بھی ہو گئی اور اللہ کا ذکر بھی ہو گیا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے اللہ کا ذکر کروں۔ واجب نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ کا ذکر کرے تو پہلے وضو کر لے، اور دوسری چیز مستحب ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر لے۔ اب سونا ہے لیکن وضو کر کے سوئے، اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو سنت کے مطابق عمل ہو گیا، دوسرا آپ سونے سے پہلے جو ذکر اذکار کرتے ہیں اس میں قرآن کریم کی کتنی تلاوت آتی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ، 3 مرتبہ، اور دیگر آیات، دیگر اذکار، سارے سب کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت ایک دعا کی ہے، وہ دعا کریں گے وضو کر کے سونے سے پہلے، اور آپ نے فرمایا کہ اس دعا کو آخر میں رکھو، پہلے جتنے ذکر اذکار ہیں وہ کر لو، آخر میں جا کے یہ دعا مانگو۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو پہلے وضو کر لو، یعنی سونے کے لیے بستر پہ گئے تو پہلے وضو کر لو، بالکل وہ وضو جو نماز کے لیے کرتے ہو، یہ نہیں کہ ہاتھ منہ دھو کے آ جاؤ، کلی کر کے آ جاؤ، پورا مکمل وضو نماز کا۔ پھر دائیں پہلو پہ لیٹو، آپ ذکر اذکار وغیرہ کر کے فارغ ہو گئے، دوسرے سارے ذکر، دائیں پہلو پہ لیٹیں اور پھر یہ دعا مانگیں، دائیں پہلو پہ لیٹ کر دعا مانگیں، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا جسم، اپنا نفس تیرے حوالے کر دیا، یعنی میں سونے جا رہا ہوں، اب میرا اپنا آپ تیرے حوالے کرتا ہوں، تو جو چاہے گا وہ کرے گا۔ ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنا چہرہ، اپنی توجہ، اپنا چہرہ بھی تیری طرف کر دیا۔ وفوضت امری الیک، میں نے اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے، اب یہ سوتے ہوئے ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر کے سوئے۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، میں نے اپنی کمر بھی تیری طرف کر دی، تجھ سے ڈرتے ہوئے اور تیری رحمت کی امید کی رغبت رکھتے ہوئے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ کوئی سہارا نہیں، کوئی راہ نجات نہیں سوائے تیرے، اور تیری طرف ہی سے یہ چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں، اور اگر ہم کہیں سے بھاگ کے جائیں گے تو تیرے پاس، یعنی ہمارے لیے اور کوئی آسرا نہیں، پناہ کی جگہ، ٹھکانہ نجات کی جگہ کوئی ہے تو وہ تو ہے۔ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا کے کلمات پڑھ کے اب اگر سو جائے فَإِن مِتَّ مِن لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اس رات تم مر جاؤ تو تمہاری موت فطرت پر آئے گی، یعنی گویا کہ بچہ جیسے فطرت پر پیدا ہوتا ہے اسی طرح اب یہ دعا مانگنے کے بعد تم فطرت پہ آ گئے، گویا کہ سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ اگر مر گئے تو فطرت پر مر گئے،
اور ساتھ ہی آپ نے نصیحت فرمائی وَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمْ بِهِ، ان کلمات کو اپنے آخری کلمات ہیں، یعنی باتیں کرنا ہے، کچھ ذکر اذکار کرنا ہے، تلاوت کرنی، وہ سب پہلے، یہ لیٹ کر دائیں پہلو پہ یہ دعا مانگ لے۔ تیسری مستحب شکل وضو کی ہے کہ آدمی نے، میاں بیوی نے جمع کیا اور وہ کچھ کھانا پینا چاہتا ہے، جمع کر لیا، فارغ ہو گئے، اب اس کا جی چاہتا ہے کچھ کھاؤں، تو پہلے وضو کر لے۔ اب غسل کا وقت نہیں ہے ابھی، غسل بعد میں کرنا چاہتا ہے، پہلے اچھی طرح وضو کر لے۔ یا پھر وہ سونا چاہتا ہے تو ایسے وہی نہیں کہ وہیں سو جائے، بلکہ اٹھ کے وضو کر کے پھر سو جائے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ جمع کرنا چاہتا ہے، جوان آدمی ہے، ایک مرتبہ جمع کیا، تھوڑی دیر گپ شپ مارتے رہے، پھر جی کر آیا، تو دوبارہ جمع کرنے سے پہلے بھی وضو کر لے۔ اب دوبارہ جمع کرنے سے پہلے وضو کر لینے کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب آدمی جمع کرتا ہے اس کے جسم میں ایک تھوڑا سا تھکاوٹ یا سستی سی آتی ہے، تھوڑی دیر میں دوبارہ تازہ اس کی نیت ہوگی کہ میں دوبارہ جمع کرتا ہوں، اب اٹھ کے باتھ روم جائے گا، واش روم جائے گا، پیشاب وغیرہ کرے گا، ایک دم فریش ہو جائے گا۔ فریش آدمی کا جمع کرنا اور چیز ہے، اور آدھا سویا آدھا جاگا وہ کیا ہوگا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ جمع کرنے کا ارادہ ہے وضو کر لو۔ ایک خاص چیز اس میں یہ ذکر کی جاتی ہے کہ جمع کرنے کے نتیجہ میں جو مادہ منویہ خارج ہوتا ہے، منی جو خارج ہوتی ہے، وہ پیشاب کی نالی میں کہیں رکی رہے تھوڑی بہت، دوبارہ جمع کرنے کی صورت میں جو لذت اور ٹپک اس کی پہلی مرتبہ آئی ہے وہ نہیں آئے گی۔ اگر اس نے دوبارہ وضو کیا، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ استنجا کرے گا، پیشاب کرے گا، استنجا کرے گا، وہ نالی بھی صاف ہو گئی، دوبارہ جمع کرے گا تو وہی لذت محسوس کرے جو پہلی مرتبہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقہ میں، ہر اعتبار سے ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے ہوتے، یعنی آپ کو غسل کرنا واجب ہوتا، فاراد ان یاکل او ینام، آپ کچھ کھانا چاہتے یا سونا چاہتے، اس کا مطلب ہے کہ جنابت کی حالت میں آدمی کھا پی سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ جنابت میں ہے تو اس کے لیے کھانا پینا حرام، وہ کھا پی سکتا ہے، بچہ رونے لگا ماں دودھ پلا سکتی ہے، نہانے کا وقت آئے گا نہاتے رہیں، لیکن ماں دودھ پلائے، ماں کچھ خود کھائے، ماں اس اپنے شوہر کے لیے کچھ بنائے، کوئی فروٹ چاٹ یہ وہ چیز مثلا کاٹنا بنانا ہے، چائے کافی بنانا ہے، سب ہاتھ منہ دھو لیا، وضو کر لیا، سارے کام کر سکتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک غسل نہیں کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں کہ جب آپ کچھ کھانا چاہتے یا سونا چاہتے توضأ، تو آپ پہلے وضو کر لیتے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، صحیح مسلم میں اور مسند امام احمد میں ہے۔ ایسی ہی ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتی احدکم اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے، اشارہ ہے کہ جب کوئی جمع کرے، ثم اراد ان یعود، اور پھر دوبارہ کرنے کا ارادہ ہو، فلیتوضا، تو وہ وضو کر لے، اور اس کے وہ فائدے جیسے میں نے ذکر کیا وہ اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ اور تیسرا چوتھا مستحب غسل جو ہے وہ ہے جب کوئی کسی میت کو غسل دے تو اس کے بعد غسل کر لے، یہ ہے مستحب، واجب نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو بہت ضروری قرار دے دیا، اور اس کا جواب دیگر آثار میں موجود ہے کہ تمہاری میت کوئی نجس تو نہیں تھی نا کہ تم وضو واجب کر رہے، اچھا ہے کر لیا وضو، غسل کر لیا، کوئی چینٹا وینٹا پڑا بھی ہے تو معاملہ صاف ہو جائے گا، نیت دل سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن واجب نہیں۔ آپ نے کر لیا، آپ کی مرضی، نہیں کرتے آپ کی مرضی، کر لیا، ثواب نہیں کریں کوئی گناہ نہیں۔ غسل، کسی کو غسل دینے کے بعد خود غسل کر لیں، بلکہ قبل الغسل سواء اکان واجبا ام مستحبا، یعنی غسل واجب ہے یا مستحب ہے، غسل واجب ہے یا مستحب ہے، اس سے پہلے وضو کرنا۔ یہ بھی غسل آپ نے عام غسل کیا،
پہلے وضو کریں اور اس کے بعد غسل کریں، اس کو بھی مستحب قرار دیا گیا ہے، واجب نہیں ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل کرتے، یبدأ فیغسل یدیہ، آپ ہاتھوں سے آغاز کرتے، ظاہر ہے کہ ہاتھوں سے آغاز ہوتا ہے غسل کا، ہاتھ دھوئے پہلے، ثم یفرغ بیمینہ الی شمالہ، پھر آپ اپنے دائیں دستے مبارک سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، یعنی یہاں ٹب ہے، پہلے ہاتھ دھوئے، باہر کے پانی کپ سے کسی چیز سے باہر نکال کے، اب ٹب سے پانی لیا، دائیں ہاتھ سے بائیں پہ ڈالا، فیغسل فرجہ، اور استنجا کیا، دائیں ہاتھ سے پانی بائیں پہ ڈال پر بائیں سے استنجا کیا، ثم توضأ وضوءا للصلاۃ، اور پھر آپ نے وضو کیا جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ آپ کا غسل غسل جنابت ہے یا عام غسل جو ڈیلی لوگ کرتے ہیں، ہر غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، وضو کرنا چاہیے، اور جنابت والا غسل ہوگا تو وضو اس کا حصہ ہے، وہ تو جو وضو ہے وہ جنابت والے غسل کا حصہ ہے شروع میں۔ پانچواں مقام، مستحب ہے کہ اگر آپ کوئی آگ پر پکی ہوئی چیز کھائیں تو وضو کر لیں، یہ واجب نہیں ہے، اور شروع میں یہ واجب تھا، شروع اسلام میں یہ واجب تھا کہ اگر کوئی ما مست النار، جسے آگ چھو گئی، یعنی روٹی ہے، سالن ہے، کھیر ہے، حلوہ ہے، آگ سے پکتی ہے نا، آگ سے پکی چیز کو کھائیں تو وضو کریں۔ لیکن بعد میں یہ حکم نہیں رہا، بعد میں رہ گیا کہ اگر آپ کرتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، ثواب ہے، مستحب ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آگ پر پکی چیز کو کھانے کے بعد وضو کرنے کا پتہ وہ حدیث دیتی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انما اتوضأ من اسوار اقط اکلتها، میں تو پنیر کے ٹکڑے کھاتا ہوں تو اس کے بعد وضو کر لیتا ہوں۔ پنیر کا ٹکڑا کیسے بنتا ہے؟ یہ جو پنیر ہے، کیا چیز کہیں گے اس کو؟ چیز، ایک چیز ہے نرم اور ایک چیز ہے پتھر کی طرح ٹک ٹک سے وہ توڑتے کھاتے ہیں۔ وہ دودھ اور لسی اور دہی وغیرہ کو آگ پہ چڑھا کے پھر کس طرح سکھا کے بناتے ہیں، یہ یہاں کے بعض دیہاتی علاقوں میں، بدوؤں میں وہ بکتا ہے، بڑا سپیشل، تھوڑا کھٹا ہوتا ہے جیسے پنیر ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پنیر کھاؤں تو میں وضو کرتا ہوں، یعنی وہ آگ پہ بنا نا پنیر، تو وہ آگ پہ بنا ہے، میں پنیر کھا کے وضو کرتا ہوں، لِأَنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، تَوَضَّؤْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارِ، جس چیز کو آگ نے چھوا ہے وہ کھانے کے بعد وضو کر لو۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی ہے، میں تب سے پنیر کھاؤں تب بھی وضو کر لیتا ہوں، لیکن یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ اور اس کے مستحب ہونے کا سبب یہ ہے کہ ایک حدیث عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جس میں وہ کہتے ہیں انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا، یحتز من کتف یاکل منہا، آپ ایک بکری کا شانہ، یہ کندھا، دستی بھی کہتے ہیں نا، دستی، کندھا، شانہ، آپ ایک دستی کا شانہ کھینچ رہے تھے اور اس میں سے گوشت کھا رہے تھے۔ اب بکری کا گوشت کچا تو نہیں کھایا جاتا نا، آگ پہ پکتا ہے۔ آگ پہ پکنے کے کئی طریقے ہیں، روسٹ ہے، آگ پہ جو شوی کرتے ہیں، باربیکیو وہ ہے، اور یہ جو مندی بناتے ہیں وہ ایک تیسری شکل ہے، عربوں میں یہ بنتی ہے، ہمارے یہاں تو میں یہ نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے انڈیا میں، پاکستان میں کہیں مندی ابھی ہوتی ہے، یہاں سے سیکھ کے گئے ہوں گے۔ ہاں، تو آگ سے ہی یہ بنتی ہے، لہٰذا اس کے کھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بکری کے شانے کا گوشت، کندھے کا یا دستی کا گوشت کھایا، ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب دو حدیثیں ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤ مما مست النار، جس چیز کو آگ چھو جائے تم وہ کھاؤ تو وضو کر لو،
اور یہ دوسری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کھایا اور وضو نہیں کیا، نماز پڑھی، دو چیزیں ہو گئی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی وضو کر لے تو مستحب ہے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، وہ جو مما مسط النار والی حدیث ہے وہ منسوخ ہے، یعنی وہ پہلے شروع اسلام میں تھا، بعد میں جب یہ آ گیا کہ آپ نے کھایا، وہ حدیث منسوخ ہو گئی، اس کا کینسل ہو گئی، گویا کہ اس کی اب ضرورت نہیں رہی۔ کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کفایت کریں اسی پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہ 5 چیزیں ہوئی ہیں اور 4 چیزیں ابھی اور ہیں، ساری اکٹھی کریں گے تو پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی جو ہے 4 چیزیں 5 وہ اگلے درس میں، اور اس کے بعد پھر آگے ایک مسح علی الخفین، موزے پر یا جرابوں پر مسح کرنے کے مسائل کیا ہیں وہ شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اگلے درس میں یہ پڑھیں گے۔ درس سے متعلقہ کوئی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اگر ان لوگ نے کیا ہوا ہے لنگی وغیرہ پہنا ہوا ہے یا کوٹ پہنا ہوا ہے اور لنگی اڑ جاتی ہے، گھٹنا کھل جاتا ہے، تو اس سے کیا؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ لنگی کو گھٹنے تک اٹھا لیں، گھٹنے سے اوپر تک اٹھا لیں، لنگی اتار بھی دیں۔ آپ لنگی اتار کے رکھ دیتے ہیں، پتلون پہننا ہے، پاجامہ پہننا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ کپڑا اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ ننگے بیٹھ کر وضو ہو جاتا ہے۔ آپ غسل کر رہے ہیں تو غسل سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وضو کر رہے ہیں، یہ حدیث ابھی آپ نے پڑھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے پہلے وضو کرتے تھے۔ غسل واجب ہو، غسل مستحب ہو، ہر غسل سے پہلے وضو ہے۔ تو جب غسل سے پہلے وضو کریں گے تو اس وقت معنی یہ ہوا کہ کپڑے نکال لیے ہیں، استنجا کیا، پھر وضو کیا، اور آپ بغیر کپڑوں کے ہیں، جائز ہے۔ اسی طرح آپ نے وضو کیا، واش روم سے نکلے، کمرے میں آئے اور اب آپ کپڑے چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ نہیں باتھ روم سے ایک لنگی پہن لی، بعض لوگ ٹاول بڑا لپیٹ کے آ جاتے ہیں۔ بیچلر ڈیروں میں تو بڑا عجیب سا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا کوئی کپڑا لپیٹا اور کمرے میں آ گئے۔ اگر آپ نے ٹاول کوئی چیز باہر اچھے طریقے سے آپ آ گئے، اب آپ کو دوسرے کپڑے پہننے ہیں، اکیلے ہیں کمرے میں، آپ نے ٹاول نکالا، پتلون پہنی، آپ اس وقت پھر دوبارہ ایک مرتبہ ننگے ہو گئے جیسے نہانے والے تھے، کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ وہ ہے کہ شرمگاہ کو ننگا کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاتھ لگائیں گے اور جان بوجھ کر لگائیں گے اور شاغر سے لگائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مطلب اس کا سوال یہ تھا، اونٹ میں قربانی کا جو مسئلہ ہے، اونٹ میں کتنے نام قربانی ہے؟ اونٹ جو ہے اگر تو وہ حج کے موقع پر حاجیوں کی طرف سے ہو تو اس وقت اس میں 7 لوگ شریک ہوں گے، 7 حاجی، وہ بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، ایک گھر کے یا 7 گھروں کے 7 حاجی شریک ہوں گے اونٹ میں، اگر حج کے موقع پر منا کی قربانی ہے۔ اور اگر گھر کی قربانی ہے، حج نہیں ہے، اپنے گھروں میں ہیں لوگ، اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں، تو اس وقت اونٹ 10 گھروں کی طرف سے کافی ہوگا۔ 10 نام، 10 گھر، ایک گھر کے 10 لوگ نہیں، 10 گھروں کے ایک آدمی کا نام جو سربراہ ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیں، آپ کے شاید وہ ذہن میں اٹکا ہوا ہوگا۔ ہمارے بعض لوگ ہندوستان میں، خاص طور پر پاکستان میں میں نے نہیں سنا، ہندوستان کے بہت سارے احباب نے یہ بتایا ہے کہ گھر کے جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں سب کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہے، جائز ہے، مستحب ہے، ثواب ہے، لیکن اگر کمانے والا ایک ہے، ایک قربانی کافی ہے۔ یعنی سربراہ خاندان باپ ہے، اس کے 2 3 4 بیٹیاں بھی جوان ہیں، 1 2 بیٹے بھی جوان ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کمانے والا ایک ہے، ایک بکرا ذبح کرے گا کافی ہے۔ لیکن اگر وہ جو بڑے بچے پڑھ رہے ہیں، بڑی بچیاں جوان ہو گئی ہیں، ان سب کے حوالے سے ایک ڈالتا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے، ثواب بڑھ جائے گا، ثواب بڑھ جائے گا۔ مستحب ہے زیادہ کرنا، واجب نہیں، ضروری ایک قربانی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ،
ہر گھر پر ہر سال ایک قربانی ہے. یہ ہے واجب کی شکل یا سنت مؤکدہ کی شکل. لیکن 2 4 5 6 لوگ بڑے گھر میں ہیں اور سب کی طرف سے ایک ایک ہو، ایسا نہیں. لہذا اونٹ جو ہے وہ 10 گھروں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. فرق سمجھ میں آیا نا؟ مینا میں ہے تو 7 حاجیوں کی طرف سے، وہ چاہے 7 گھروں کے ہیں چاہے ایک ہی گھر کے کیوں نہ ہوں، ایک اونٹ 7 حاجیوں کی طرف سے. اور گھر میں ہیں تو ایک اونٹ 10 گھروں کی طرف سے. ایک نام ایک گھر کی طرف سے، ایک گھر کا ایک ایک آدمی، 10 آدمی اس میں شامل، یعنی حج میں 7 اور باہر 10. یہ فرق ہے حج اور دوسرے. گائے میں حج میں بھی 7 اور گھر میں بھی 7. گائے میں حج میں بھی 7 اور گھر میں بھی 7. لیکن حج میں 7 حاجی اور گھر میں 7 گھر. یہ فرق ہے. سب ہونے کے نیت یا دعا تھا. اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اللہم باسمک آمنت ہوا ہے، وہ صحیح نہیں ہے؟ وہ دعا صحیح ہے. یہ ایک اضافی الگ ایک دعا ہے. اگر کسی کو یہ بھی یاد ہے وہ پڑھے. وہ تو بسمک ربی متواہیہ سونے کی دعا ہے. یہ پڑھ کے آپ سو گئے، سنت پہ عمل ہو گیا. لیکن ایک دوسرا آدمی ہے وہ دعا پڑھتا ہے اللہم اسلمت نفسی الیک و فوضت امری الیک، پوری دعا مکمل پڑھتا ہے. الحمدللہ اچھا ہے، لیکن وہ پڑھ کے سو گیا کافی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے. وضعت جنبی و بک اللہم بسمک وضعت جنبی و بک ارفع اللہم ان ارسلت نفسی فاحفظها بما تحفظ به اللہم ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلت نفسی فاحفظها کما تحفظ به عبادک الصالحین. دعائیں مختلف ہیں، جتنی چاہے پڑھے سوتے ہوئے، لیکن اتنی ہی پڑھ کے سو جاتا ہے تو کافی. بسمک ربی اموت واحیہ یا اللہم بسمک اموت واحیہ، یہ دونوں الفاظ ثابت ہیں. ایک چھوٹا سا سوال چلیں دونوں کا سوال سنیں گے. ہاں جی. وضو کر کے آتے ہیں، ہاں نماز نہیں پڑھا تو موئسچر کریم منہ کو ہاتھ کو لگاتے ہیں، اس کے بعد میں نماز پڑھتے ہیں، ہو جاتا ہے کچھ؟ کوئی تیل وغیرہ؟ نہیں، کریم کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. منہ کو لگائیں، ہاتھوں کو لگائیں، سب کے شرمگاہ کو نہیں لگائیں. بدوانے کی ضرورت پڑتی ہے ایسی. اگر شرمگاہ کو لگاتے ہیں تو پھر کریم لگانے کے بعد وضو کر لیں. جی. عورتوں کا جو ہے جو مہینواری سے ہوتی ہے پیریڈ سے، اس وقت ان کے لیے کہ نماز اور روزہ ان کے لیے معاف ہے کہ جی. تو سوال وہاں کیا ہے کیا اذکار؟ اذکار میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ مسلسل اذکار کرتی رہے، زبانی قرآن جتنا آتا ہے وہ پڑھتی رہے. حتیٰ کہ اہل علم کی ایک کثیر جماعت نے یہ کہا ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت قرآن کریم پڑھ سکتی ہے، لیکن ایسے ہاتھ میں لے کے نہیں، یا دستانہ پہن لے، گلوز، یعنی قرآن کو ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگائے، ڈائریکٹ ٹچ نہ کرے. اگر گلو پہنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، کسی کپڑے سے پکڑ کے، ایسے کپڑا ہے بڑا، اس سے پکڑ کے ریل پہ رکھ لیا جس پہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس پہ رکھ لیا، کسی کپڑے پہ، تکیے پہ کہیں رکھ لیا. اب اس کو ایسے رکھا ہوا ہے اور اب چاہے کہ وہ برق پلٹے گی نہیں. اب اس کے لیے اس کو پھر یہ کام کرنا ہوگا کہ کسی کپڑے کے ساتھ اس طرح ورق پلٹ لے، کوئی بچہ ہے اس کے کہہ کے پلٹا لے. اور آج کل ان سارے معاملات میں سے آسان معاملہ نکلایا ہوا ہے، موبائل کھولے اور اس میں سے پڑھے. اب جیسے چاہے آگے پیچھے کرتی رہے. لیپ ٹاپ ہے اور آئی پیڈ، یہ آج کل بہت ساری چیزیں نکل آئی ہیں. تو ڈائریکٹ قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگائے، ویسے تلاوت کرے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کام جنابت والا نہیں کر سکتا. اب یہ فرق ذہن میں رکھیں. حیض اور نفاس یہ 40 دن یا 5-7 دن والا کام ہے. یہ جب تک حیض سے فارغ نہیں عورت ہوگی وہ غسل کر کے پاک نہیں ہوگی. نفاس والی 10 دن، 15 دن، 20 دن، حد 40 دن جب تک خون جاری رہے گا وہ تب تک غسل کر کے پاک نہیں ہو سکتی. اس کے لیے لمبی مدت ہے. یہ قرآن مجید پڑھ لیں وضو کی شکل طہارت کر کے اچھی طرح، اور ہاتھ لگائے بغیر پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. ایک جنابت ہے، میاں بیوی نے جمع کیا،
یا احتلام ہو گیا، اب اس کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا کہ 5 دن کے بعد میں اس سے غسل کرنا ہے، وہ تو اٹھے غسل کرے اور قرآن مجید پڑھے۔ یہ اگر چاہے کہ میں اب بغیر ہاتھ لگائے پڑھ لوں تو اس کو اجازت نہیں ہے۔ یہ جنابت کا مسئلہ ہے، جماع کے نتیجہ میں جماع ہم بستری یا احتلام کے نتیجہ میں جو غسل واجب ہوتا ہے وہ غسل کر کے تلاوت کرے۔ حیض اور نفاس کا غسل جو ہے اس کے لیے مدت درکار ہے، وہ صفائی ستھرائی کر کے ہاتھ لگائے بغیر ٹچ کرے، کوئی حرج نہیں، اور زبانی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایسا۔ شک کی بنیاد پر وضو کرنا ہے۔ شک کی بنیاد پر وضو ٹوٹتا نہیں، اگر کرتا ہے تو اس کی مرضی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یہ آدمی نے شکایت کی ہے، ابھی حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ ایک آدمی نے شکایت کی کہ مجھے پریشانی ہو جاتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرے پیٹ میں سے کچھ نکلا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے نماز نہیں چھوڑو، شک ہوا نماز نہیں چھوڑو، محسوس ہو رہا ہے نماز نہیں چھوڑو جب تک آواز یا بو نہ آ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ یقین ہو جائے گا تب وضو ٹوٹا۔ ایک آدمی کو شک ہے کہ میں نے ابھی جو وضو کیا تھا عشاء کے وقت، ابھی عشاء کو مطلب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہو رہے ہیں، میرا وضو شاید ابھی تک ہے یا شاید ٹوٹا ہے۔ اگر ایسی نوبت آ جائے تو اس کا وضو ہے، جب تک یقین نہیں آئے کہ ہاں نہیں ٹوٹا تھا تب تک اس کا وضو ہے۔ جب یقین آ گیا پھر ٹوٹا تھا تو بات ختم۔ یعنی شک سے وضو ٹوٹتا نہیں، لیکن اگر ایسے شک آیا اور وہ کر لیتا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا۔ وہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے شک کو دور کرنے کا طریقہ آپ نے فرمایا کہ جسے آدمی کو شک ہو جائے کہ میری یہ رکعت تیسری ہے یا چوتھی ہے، تو تیسری سمجھ کے شک کو دور کر لے، ایک اور پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔